السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَتَرَكْنَاهُمَا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھی، سورۃ الصافات کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے اور اس کے 3 رکوع کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے۔ کہ جو رکوع یہاں پر تلاوت کی گئی ہے یہ اس کا 4تھا رکوع ہے۔ اس کے پہلے والے رکوع میں، تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے باپ بیٹے کا آپس میں مکالمہ اور باپ کا بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کرنے کا تذکرہ، اس کی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان 3 نبیوں کا تذکرہ اس آگے کے رکوع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ احسان کیا تھا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو ایک بے چینی سے، ایک بڑی بے چینی سے نجات دی۔ وہ بڑی بے چینی کیا تھی؟ وہ بڑی بے چینی وہ ان کا جو دشمن فرعون تھا، وہ فرعون کے عذابات سے ان کو نجات دیا گیا، اور وہ ظالم حکمران حاکم تھا اور اپنے فوج کے ذریعے سے ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اور اس وقت ان کی جو قوم تھی بڑی بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے فرعون کے مقابلے میں، اس کے ظلم کے مقابلے، اور اتنی بے بس قوم تھی کہ فرعون کا لشکر ان کے گاؤں اور گلیوں کے اندر گھس کر ان کے مرد بچوں کو قتل کر دیتے، یہ اف تک نہیں کر سکتے تھے۔ تو اتنے وہ بے بسی کی حالت میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور ان کے قوم پر احسان یہ فرمایا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، اور فرعون کے کرب سے اور اس کی بے چینی سے اور اس کے تکالیف سے، اس کے مظالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہارون اور موسیٰ پر ہم نے احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی بے چینی سے ہم نے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور اللہ نے ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ غالب آ گئے۔ اور جو بادشاہ ظالم تھا فرعون، جب وہ ہلاک ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اب کون اس کے مالک بن گئے؟ اب ان زمینوں کے، ان باغات کے، اس ملک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا، ان کو اس پر غلبہ دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اللہ کے مدد سے فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ لوگ غالب آ گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب عطا فرمائی۔ وہ تورات شریف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس کے اندر شریعت کے احکامات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے۔ تو ایک واضح کتاب اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اللہ نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی اور رہبری کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان یہ بات رہنے دیا کہ وہ جب بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کریں گے ان پر سلامتی والے
कलिमात का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम नाम लेंगे, क्या कहेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून। हमने बाद में आने वाले लोगों के दरमियान ये छोड़ रखा है कि जब भी उनका तस्करा किया जाएगा सलामती के साथ उनका तस्करा किया जाएगा। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम मुखलिस बंदों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनको ऐसा ही बदला देते हैं। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदे थे। अल्लाह को ईमान बड़ा पसंद है और जो मोमिन अपने अंदर ईमान वाली सिफत रखता है अल्लाह को वो बंदा बड़ा महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों का तज़किरा करने पर कह रहे हैं व इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, वो दोनों के दोनों हमारे बड़े मोमिन बंदे थे, उनके अंदर ईमान भरा हुआ था। तो बहरहाल एक नबी हजरत मूसा और हारून का यहाँ पर अल्लाह ने वाकया जिक्र फरमाया। फिर आगे एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम हजरत इलियास है, अल्लाह ने उनका यहाँ पर तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, बेशक बिलाशुबा इलियास भी हमारे पैगंबरों में से थे, हमारे रसूलों में से थे। इज़ क़ाला लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर नबी बनाकर भेजे गए वो कौम भी काफिर थी, बुत परस्त थी, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वाली थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम के दरमियान वो उन लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाया, दीन के तरफ, तौहीद के तरफ बुलाया। बाज़ उलमा का कौल है हजरत इलियास बनी इसराइल में से थे और बाज़ों ने कहा कि नहीं ये हजरत हारून की औलाद में से थे। तो बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर हैं। वही क़ाला लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, उन्होंने अपने कौम से कहा क्या बात है तुम अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से तक़वा इख्तियार नहीं करते। अतदऊना बालन, बाल ये उनका उस जमाने के अंदर बड़ा बुत हुआ करता था, उसका नाम था बाल। वो उस बुत की परस्तिश करते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है वो बुत सोने का बना हुआ था और इतना बड़ा था जितना 20 हाथ के बराबर, 20 हाथ के बराबर उसका बुत बना हुआ था। वो पूरा सोने का था और उसके 4 चेहरे थे। उसके चेहरे कितने? 4 चेहरों का वो बुत बना हुआ था। शैतान का काम यह था कि उस बुत के अंदर दाखिल हो जाता और दाखिल होने के बाद अंदर से उनके पुजारियों और पंडितों से बात करता था और कुछ गैब की बातें, आगे की बातें उन पंडितों को सुना दिया करता था। और ये पंडित उस जमाने के लोगों को लाकर बुत के सामने खड़ा करके उसके बात करने का तरीका और जो उसका अंदाज था वो लोगों को कहते देखो तुम्हारा खुदा तुमसे बात कर रहा है। तो लोग उस बुत के मोताकिद होते चले गए और उसको और ज्यादा मानना शुरू कर लिए। तो वो बड़ी कौम थी जो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम से कह रहे हैं क्या बात है तुम अल्लाह से नहीं डरते? अतदऊना बालन व तदरून अहसनल खालिकीन, तुम बाल जो बुत है उसको तो परस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो। व तदरून अहसनल खालिकीन, और उस खालिक को तुमने छोड़ दिया जो अहसनल खालिकीन है, जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। मुफस्सिरीन ने लिखा है अहसनल खालिकीन से मुराद अहसनल मुसव्विरीन, सबसे बेहतर सूरत बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल मुसव्विर है। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल मुसव्विर, वो तमाम कायनात को और इनके चीजों को तस्वीर देने वाला, सूरत देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो हजरत इलियास अपनी कौम से कह रहे हैं कि तुम क्या हो कि तुम इस बुत को पकड़े हुए बैठे हो और अहसनुल मुसव्विरीन, अहसनुल खालिकीन, जो सबसे बेहतरीन सूरत बनाने वाला है, उसको तुमने छोड़ रखा है। वो कौन है? अल्लाह। वो कौन बनाने वाला है? अल्लाह है। रब्बकुम, वो तुम्हारा भी रब है। वो रब्ब आबाउकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे जो बाप दादा गुजरे हैं वो उनका भी बाप, उनका भी रब है। अल्लाह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादाओं का रब है, और वही अल्लाह है जो बेहतरीन सूरतों में कायनात की चीजों को पैदा करने वाला है। फकज़्ज़बूहु, उन लोगों ने नबी की बात को नहीं माना, नबी की तालीमात का इनकार किया। फकज़्ज़बूहु, नबी को झुठला दिया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून,
اللہ فرما رہے ہیں ضرور بھی ضرور وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے. کہاں حاضر کیے جائیں گے؟ جب جہنم میں عذابات کا سلسلہ شروع ہوگا، ان عذابات کے اندر اس قوم کو بھی لا کر پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو عذاب کے لیے حاضر نہیں کیا جائے گا. ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، ان کو کل قیامت کے دن عذاب کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ. وہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات چھوڑ رکھا ہے کہ جب بھی آپ حضرت الیاس کا نام لیں گے تو نام کے ساتھ سلام حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، تو سلام کا نام کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ. یہاں الیاسین ہے، ان کا نام الیاس ہے اصل میں، حضرت الیاس. قرآن نے یہاں پر الیاسین، سین کے ساتھ یا اور نون کو ایکسٹرا داخل کیا گیا ہے، زائد یہاں پر لایا گیا ہے. عربی قواعد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعض ناموں کے اندر یا اور نون کی زیادتی ہو جاتی ہے. یہ عربی کے قواعد ہیں، میرے اور آپ کی یہ بات پلے پڑنے والی نہیں ہے، اس کا مذاکرہ ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے الیاسین سے مراد حضرت الیاسی ہیں، وہ کوئی دوسرے اور نہیں، ایک ہی ہیں. الیاسین جو آیا ہے یہ یا اور نون ایکسٹرا ایک زائدتان لفظ ہیں جو یہاں پر شامل کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک دیگر جگہ بھی اس کا استعمال ہوا، جیسے مثال کے طور پر طور سینا کہا جاتا ہے. وہ جو پہاڑ ہے اس کا نام کیا ہے؟ طور سینا اصل نام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین کے اندر طور سینا کے بجائے وطور سینین کہا. کیا استعمال فرمایا؟ وطور سینین. سین کے بعد یا نون کو، سین یا نون اور یا نون کو ایکسٹرا لایا گیا. یہ عربی کے قواعد کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے طور سینا کو وطور سینین ہے، اسی طرح الیاس کو الیاسین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اللہ فرمانے ہم نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بے شک حضرت الیاس بھی وہ مومن بندوں میں سے تھے، اللہ کے مومن بندوں میں سے تھے. اور آخر میں 2-3 آیتیں، ایک تیسرے نبی کا تذکرہ، وہ حضرت لوط علیہ السلام. ہم جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں. ان کی قوم بھی جو ہے وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے گھنونے عمل کے اندر مبتلا تھی، ایک بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھی. وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتے تھے، مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. یہ گھنونا عمل ان کے ساتھ کفر کے ساتھ ملا ہوا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک تو اللہ کے طرف بھی بلایا، ایمان کے طرف بھی بلایا، اور اس گندے عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والا عمل، اللہ نے مردوں کو جو شہوت کی جگہ رکھی ہے وہ عورتوں سے پوری کرنی ہے، لیکن یہ مردوں سے مردوں سے اپنی شہوتوں کو پوری کرتے تھے. اللہ کی خلقت کو بدلنے کا کام کیا. حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے. ان کی قوم باز نہیں آئی. حضرت لوط سے کہتے دیکھو اگر ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم واقعی اگر پاک ہو اور اسے گندا سمجھتے ہو تو ہمارے علاقے کو چھوڑ کر نکل جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہماری سرزمین چھوڑ کر تم یہاں سے نکل جاؤ اگر تم اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہو. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج صبح سویرے اللہ کا عذاب آنے والا، تو الگ صبح آپ اپنی قوم کو لے کر نکلنا ہے، اور جب قوم پر عذاب آئے گا، چیخ آئے گی، تو آپ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صبح سویرے نکل گئے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا. عذاب کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی جو زمین تھی اس زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور آسمانوں سے الٹا کر دیا، اور پتھر کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی. 2 طرح کے عذاب آئے. علماء نے لکھا ہے یہ جو زمین جو پلٹایا گیا وجہ اس کی یہ ہے
انہوں نے اللہ کی خلقت کو بدل دیا، اللہ نے ان کے سیدھا جو تھا اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، اور پتھر کا بارش اللہ نے ان پر برسایا۔ تو اس طرح کا عذاب ان پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ نے 2-3 آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تفصیلی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورۃ الحجر میں ہے، سورۃ الشعراء میں ہے، سورۃ النمل کے اندر، ان تمام سورتوں میں تفصیلی واقعہ حضرت لوط کا موجود ہے۔ اب دیکھیں وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کریں بے شک حضرت لوط بھی ہمارے مرسلین میں سے، نبیوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو سب کو اللہ نے نجات دی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے راتوں رات حکم دیا کہ تم ان کو لے کر نکل جاؤ، جو ان کے ماننے والے تھے ان کو لے کر نکل گئے تو باقیوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بوڑھی عورت جو باقی رہ جانے والوں میں تھی۔ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے نبی حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی، اپنے قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نبی پر ایمان نہیں لائے، اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پورے تمہارے اہل بچ جائیں گے لیکن تمہاری بیوی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ تو نبی دیکھو، نبی کا کام امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا نہیں ہے۔ بچتا وہی ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اتنی بڑی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو نسبت ایک نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن نبی کے ساتھ جڑنے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو اس بات کی تعلیم دے دیا ہمارے پاس نسل، خاندان، تعلقات کچھ نہیں چلتا، ہمارے پاس چلتا ہے تو تمہارا دین اور تمہارا تقوی چلتا ہے۔ آپ کا تعلق کتنے بھی بڑے خاندان سے کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، آپ کے شوہر کتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نسبتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتے کسے ہیں؟ تمہاری زندگی کے اعمال۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیچھے رہ جانے والی ایک بوڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سورت کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، 28ویں پارے کے آخر میں سورت گزری ہے، سورت تحریم غالباً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط کی بیوی کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو بہرحال پورا ان کا خاندان بچ گیا اللہ کے عذاب سے، لیکن ان کی بیوی نہیں بچ سکی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو پیچھے رہنے والے تھے یہ ان کو لے کر نکل گئے، بستی خالی کر دیے، جو بستی میں پیچھے رہنے والے تھے سب کے سب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اب یہ جو آیت ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کے لیے نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری آیت ہے، قریش مکہ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے تجارت کا، ایک سردی میں ایک گرمی میں، ایک سردی کا سفر ایک گرمی کا سفر۔ اللہ نے سورۃ القریش میں فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمی کا سفر ایک سردی کا سفر، اور مصر اور شام کو جایا کرتے تھے، اور مکے سے نکل کر جب وہ لوگ جاتے تو راستے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر سے کفار کا گزر ہوتا تھا۔ سال میں 2 مرتبہ کیا کر رہے ہیں؟ 4 مرتبہ، ایک بار جاتے ایک بار آتے سردی میں، پھر گرمی میں ایک بار جاتے ایک بار آتے، سال میں 2 مرتبہ اس سرزمین پر گزر رہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، تمہارا کام دیکھو، تم رات دن اس راستے پر اس علاقے میں تم سفر کرتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے سردی کے اندر جاتے تو ایک مرتبہ ان کو دن ملتا، واپس آتے تو رات ملتی، گرمی کے اندر جاتے ہوئے رات ملتی، آتے ہوئے دن ملتا، تو رات اور دن میں اس راستے پر گزر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا، ان راستوں سے گزر رہے ہو،
उन खंडरात को देख रहे हो, अल्लाह के अजाब को समझ रहे हो, अपने आंखों से उसका मुशाहिदा कर रहे हो और आपस में गुफ्तगू कर रहे हो कि ये कौम यहाँ पर नाफरमान थी, उनके खंडरात, उनके असरात यहाँ पर मौजूद हैं, उसको देखते हुए जाते हो। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल क्यों नहीं आती, तुम समझ क्यों नहीं हासिल करते? मतलब यह है, जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया तो अल्लाह ने उनके बस्तियों को हलाक कर दिया। अय कुरैश मक्का, अय काफिरो, तुम अगर अल्लाह की नाफरमानी करो, नबी की नाफरमानी करो, तो तुम कैसे अल्लाह के अजाब से बच सकते हो? क्या इतना सा छोटा मसला तुम्हारे समझ में नहीं आता? अफला ताकिलून, क्या तुम इसे समझ नहीं सकते? तो ये 14 रुकू है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। और आगे जो रुकू, 5वां रुकू, ये आखिरी रुकू है, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मछली वाले नबी हैं, उनके वाक़ये से अल्लाह ने यहाँ पर एक जिक्र फरमाया और खुलासे के तौर पर बहुत सारी बातें आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को सही रास्तों पर हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।